کتنے میچ کھیلے آپ لوگوں نے؟ ہم لوگوں نے ابو ظبی میں جا کے 5 میچ کھیلے. پہلا میچ کس کے ساتھ؟ پہلا میچ تھا چائنا کے ساتھ 5-4 سے ہم لوگ جیتے پاکستان. دوسرا؟ پھر دوسرا میچ تھا بامالس کے ساتھ, وہ بھی ہم لوگ 4-0 سے جیتے. تیسرا میچ نیوزی لینڈ کے ساتھ تھا, وہ بھی 4-0 سے, اور منگولیا کے ساتھ. چوتھا میچ وہ بھی ہم لوگ 4-1 سے جیتے, اور فائنل میچ منگولیا کے ساتھ ہوا 1-0 سے ہم لوگ جیتے فائنل میچ. کیا آج میسج کیا دیتے ہیں؟ یہ جو آپ کا گولڈ میڈل جو آپ کو ملا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بہت خوشی ہے, اور یہی کہتے ہیں کہ سیم انسٹیٹیوٹ اور اپنے بات کو ہم لوگ گولڈ میڈل دیں گے انشاءاللہ, اور یہ بڑی خوشی ہے. اچھا, اور کیا کریں گے آگے فیوچر میں, کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ فیوچر میں جو بھی ہے سیم انسٹیٹیوٹ آپ جو بھی بلائیں گے, یا جو بھی ان کے بچوں کے لیے جو بھی ہیلپ وغیرہ ہو سکے انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. جو بھی ان کی میری ضرورت ہوئی انشاءاللہ ہم لوگ حاضر ہوں گے. نئے آنے والے کھلاڑیوں کے لیے کیا میسج دیتے ہیں؟ انشاءاللہ انہیں بھی بس یہی کہتے ہیں کہ یہ سیم انسٹیٹیوٹ کا ادارے ادھر آئیں, یا اور کسی ادارے میں چلے جائیں, اور اسپیشل بچوں کی ہیلپ کریں, اور ایز اے یونیفائڈ پارٹنر بھی یہ ادھر سلیکٹ ہو سکتے ہیں, وہ بھی آئے اور ان بچوں کو ساتھ لے کے چلیں. اور میری جگہ آپ بھی ایک مرتبہ انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہو کے آئیں گے. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے سیم کے پلیٹ فارم سے احتشام عباسی گولڈ میڈل لے کے آئے ہیں. بیسیکلی یہ ایک جو انکلوژن کا کنسیپٹ اسپیشل اولمپکس کے اندر بھی ہے کہ نو ون لیفٹ بیہائنڈ, کہ کوئی بندہ جو پیچھے نہ رہے, کوئی بچہ کوئی بھی ایسا جس کی کوئی کیپیسٹی ہے, کوئی ایبیلٹی ہے, اس کو باہر نکالا جائے, اور تھرو گیمز اسپورٹس کے تھرو ان بچوں کو ہم آگے لائیں. تو اس سلسلے میں ہماری یہ کوشش تھی کہ انکلوژن کی طرف جاتے ہوئے کہ ہم یونیفائڈ ٹیم بنائیں. یونیفائڈ ٹیم میں یہ ہوتا ہے کہ نارمل بچے اور اسپیشل بچے مل کے کھیلتے, اور وہ نارمل بچے جو اسپیشل بچوں کو ساتھ لے کے گیم میں چلتے, ان بچوں کو پھر آہستہ آہستہ آگے مختلف لیولز پہ, جیسے انٹر اسکول سٹی گیمز, پھر جو ہمارے ریجنل گیمز ہوتے ہیں دین نیشنل اور انٹرنیشنل. تو اس مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ہمارا بچہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پہ پہنچا اور گولڈ میڈل لیا. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے, اور ایبٹ آباد کے لیے, ہمارے ہزارہ ڈویژن کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں سے ان میدانوں سے یہ بچے آگے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. اس میں اسپیشل اولمپکس کا ظاہر ہے بہت بڑا رول ہے. اسپیشل اولمپکس پاکستان وہ ہمیں ہر طرح سے گائیڈ کرتے ہیں, ٹریننگز دیتے ہیں. ایبٹ آباد میں آ کے ہم لوگ مختلف کیمپس لگاتے ہیں, مختلف, پھر یہاں سے آگے مختلف شہروں میں کیمپس لگاتے ہیں, اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ یہ بچے جو ہیں وہ سکسیس اور کامیابی لے کے آتے ہیں. میں یہاں پہ یہ بتاؤں کہ 160 کنٹریز سے تقریباً مختلف جو ایتھلیٹس آئے ہوئے تھے. بہت بڑا ایونٹ تھا, اس کی بہت اوپننگ سرمنیز اور کافی کچھ ہوتا رہا. میں نے میڈیا میں بہت کم کوریج دیکھی اوور آل میڈیا, اور ایبٹ آباد میں تو بالکل ایسی کوئی کوریج نہیں مجھے نظر آئی, یا ایسا وہ نہیں تھا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسپیشل اولمپکس والے کیا کر رہے ہیں, کیسے کام کر رہے ہیں. پھر ہم لوگ اتنے عرصے سے جو کام کر رہے ہیں, تو اس طرح کا مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ میڈیا کی وہ کوریج نہیں ہے ہمارے یہاں پہ. پازیٹیو چیزوں کو اور اس طرح کی چیزوں کو, پازیٹیوٹی کو اتنا آگے نہیں لایا جاتا. اسپورٹس اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ نوجوانوں میں ایک پازیٹیوٹی کو ڈیولپ کرتی ہیں, جو کہ مجھے نظر نہیں آئی اس طرح کی. جہاں تک سرکاری سطح پہ یا اس طرح ہے, تو اوور آل جیسے ہمارے ایبٹ آباد کا ایک انوائرمنٹ ہے, یہاں پہ کھیلوں کی اس طرح پذیرائی نہیں کی جاتی. اگر کی بھی جاتی ہے تو وہ ایک سرٹن ایک سرکل ہوگا جہاں پہ ہوتی ہوگی. لیکن اسپیشل بچوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسپیشل بچوں کے لیے نہ تو کوئی اس طرح کے کوئی بڑے کمپلیکس ہیں جہاں پہ یہ سارے بچے, ساری جو ان کی اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں, ان کی اپنی گیمز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ پھر یہ انٹرنیشنل رولز اور ساری چیزیں لے کے چلتے ہیں, تو ہمیں کوچنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ابھی تو یہ اسپیشل اولمپکس والے ہمیں ساری کوچنگ اور سارا کچھ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت لمیٹڈ ریسورسز میں سیم بہت چھوٹا سا ایک ادارہ ہے. اس امید اور اس کنسیپٹ کے ساتھ کہ ایک ہی چھت تلے ہم ان بچوں کو فزیو تھراپی, اسپیچ تھراپی, اسپورٹس اور اکیڈمک سب کچھ کراتے ہیں. تو اسپورٹس میں اگر ایک بچہ ہمارا انٹرنیشنل لیول تک جاتا ہے اور یہ ان بچوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے, اور انشاءاللہ ان فیوچر یہ بچہ ہمیں فردر بہت سارے جو ہے ایتھلیٹس اور بہت سارے اسپورٹس مین دے گا. یہاں پہ جو ہمارے تحصیل حکومت وہ ہمارے ساتھ قدم قدم پہ ساتھ ساتھ ہی رہے ہیں, وقتاً فوقتاً چیزیں چلتی رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس طرح اوور آل جتنے اب باقی ساروں کے آپ نے نام لیے, یہ لوگ ظاہر پتہ ہے ساری چیزیں اخباروں میں آتی ہیں. ہماری ہر چیز جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول کی ایکٹیویٹیز ہیں, تو سارے جو ہمارے نیشنل ٹی وی چینلز ہیں اس پہ سارا آ رہا تھا. ساری اوپننگ سرمنی ہوئی ہے, اس کی کلوزنگ سرمنی, پھر میڈلز کی ساری ڈیٹیلز آ رہی تھی, اور ایبٹ آباد کا نام جگہ جگہ آ رہا تھا کہ ایبٹ آباد کے احتشام عباسی
तो ये बहुत बड़ी बात है जब एयरपोर्ट पे ये आए और इनका वेलकम हो रहा था तो लेकिन वो वेलकम या वो चीज़ वार्म वेलकम अभी तक एबटाबाद के लोग, वही बात है कि यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ों की काफ़ी कमी है, उस वजह से यही वजह हो सकती है। जहाँ पर मुझे और हमारी टीम को, हमारे इदारे के मुंतज़मीन को पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेने की खुशी है, वहाँ पे एबटाबाद की इंतज़ामिया, ज़िली हुकूमत और सूबा के पीके गवर्नमेंट पे बहुत अफसोस है, जिन्होंने अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया और हौसला अफजाई का एक लफ्ज़ ना हमारे ज़िला नाज़िम आला ने, ना हमारे स्पीकर सराज असम्बली ने या किसी और मिनिस्टर। साथ आप ये भी बता दें कि आप उनके घर का और आपके स्कूल का कितना फासला है? जो स्पीकर असम्बली है आपकी, स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी साहब के गेट और हमारे गेट के दरमियान सिर्फ 12 फुट का फासला, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये 12 फुट बहुत ज़्यादा फासला है। मैं वज़ीर आला महमूद खान और उनकी हुकूमत पे अफसोस ही कर सकता हूँ कि उन्होंने इस साइड गोल्ड मेडल की तरफ या पाकिस्तान के नाम रोशन करने वाले इस एथलीट की तरफ अभी तक तवज्जो नहीं दी। हम उनके अपने मामलात हैं, लेकिन हमें बहुत खुशी है, हम हर सतह पे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एबटाबाद के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट इदारे हैं, वो लोग बहुत खुशी का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे अभी तक वो लोग चाह रहे हैं कि हम जाके उनके ईवानों में के सामने बैठें और हमारा मानना ये है कि ये उनकी ड्यूटी है। अच्छा, जिस तरह यहाँ पे एबटाबाद बोर्ड में बच्चों की जो है खेलों के हवाले से तकरीबात होती हैं, आया बोर्ड ऑफिस ने भी अभी तक आपसे कोई रब्ता नहीं किया, ऐसे कोई मेडल वगैरह जो दिए हैं इसके इज़हार में कुछ नहीं? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बल्कि मैडम ने भी बताया कि सिवाय प्राइवेट इदारों के सोशल वर्कर्स के सरकारी सतह पे किसी भी इदारे ने हमसे रब्ता नहीं किया, चाहे वो सरकारी कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, ज़िली इंतज़ामिया है या ज़िली हुकूमत है, किसी ने भी इस मामले को नोटिस ही नहीं लिया। उनके हिसाब में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत के आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बस एक आम सी बात है, ये होता रहता है रूटीन की बात।